قربانی سنت ہے، واجب تو حنفیوں نے زبردستی اس کو کہا ہوا ہے۔ جن کا نام محمد بن یزید ہے، جو چھوٹے مرزا صاحب کے چھٹے بابا بھینس کی تو قربانی کبھی ہوئی نہیں ہے، کٹے کی یہ لوگ کر دیتے ہیں۔ ہیں۔ یہ بھی ہے چھوٹے مرزا صاحب، تو چونکہ چھوٹے مرزا صاحب ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ 2 دن پہلے قربانی کرنے کو جائز کہا ہوا ہے، اور اس پر مرزا صاحب نے دلائل بھی دیے ہیں، تو وہ مجھے بتا دیں کہ دلائل کون سے انہوں نے دیے ہیں۔ سبحان اللہ، دلائل کا بے تاج بادشاہ ہے، 10 ایسے ہو سکتے ہیں جی اچھا، اونٹ کے اندر اونٹ کے اندر۔ تو یہ چنیوں والے مولوی جو ہیں، یہ اٹینشن سیکرز ہیں۔ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب اپنے چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں، پردہ نشین ہیں، باہر کبھی نکلے ہی نہیں۔ غیر مقلدین خسرت دنیا و دین۔ I am teacher of Gen Z. وہ جینزی ہیں یا چپینزی ہیں، جو بھی ہیں، آہستہ آہستہ سارے واپس آئیں گے۔ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی نرالی بات کروں۔ اب یہ تو ان کے منہ بولے اسٹوڈنٹس ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے بابا جی بات اور ہے، مسئلہ اور ہے، اور استدلال اور ہے۔ دودھ کو بچایا جاتا ہے، گند کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ یہ جن کو تم سمجھتے ہو بیچارے بابے، روز محشر بھی ہوں گے سہارے بابے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم کے اندر ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے چند لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ایسی نئی باتیں کرتے ہیں جس سے عام عوام منتشر ہوتی ہے۔ قربانی کے مسائل پر بات کرنے کے لیے جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، جناب مفتی حسن رضا یلدرم صاحب۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اہم مسائل پر گفتگو کے لیے مجھے موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت؟ کیونکہ اس پر مرزا صاحب نے جو ہمارے جیلم کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، واجب تو حنفیوں نے زبردستی اس کو کہا ہوا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا واجب آپ لوگوں نے زبردستی سے کہا ہوا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو بھی واجب کرنا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کی شرعی حیثیت بتانا، یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، امتی کا کام نہیں، بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رسول جو تمہارے لیے حلال کریں وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کریں تمہارے لیے حرام ہے، جو تمہیں ادا کریں وہ لے لو اور جس سے منع کریں تم رک جاؤ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب، تو چونکہ چھوٹے مرزا صاحب ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا مجتہد ہوں، میں اجتہاداً یہ کہتا ہوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ پہلی صدی کے امام ہیں، صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والے ہیں، تو انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ صحابہ کرام سے سیکھ کر کی ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، تو کسی دلیل کی بنا پر فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے۔ چونکہ دلائل کی جو ترتیب ہے وہ اسی طرح ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک سے، پھر سنت سے، اور پھر اجماع سے، اور پھر جا کے قیاس سے۔ صحیح۔ تو یہ 4 دلائل ہیں مسلمانوں کے جس سے وہ کسی بھی مسئلے کو اخذ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے دیکھیں گے، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں نقل کیا، وہ فرماتے ہیں یہاں نماز سے مراد فرض نماز ہے، اور قربانی سے مراد عید الاضحیٰ کی جانور کی قربانی ہے۔ یعنی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور قربانی کرنے کا حکم دیا، یعنی جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح قربانی کا بھی حکم ہے۔ اچھا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ قربانی کرو تو کیا اسے واجب نہیں سمجھا جائے گا یا لازم نہیں سمجھا جائے گا؟ یعنی سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہوا ہے، تو جی بالکل اس کا حکم ہوا ہے۔ دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نماز سے مراد عید الاضحیٰ ہے، نماز عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ قربانی ہوتی ہے۔ تو ونحر سے مراد نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آپ دیکھیں کہ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس ہے، بخاری میں 955 نمبر روایت ہے کہ ہم سب سے پہلے جو آج کام کریں گے وہ کیا کریں گے؟ نماز عید پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر قربانی کریں گے۔ تو حدیث شریف میں بھی جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ پہلے نماز ہے، پھر کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اور قرآن کریم میں آیت کریمہ میں سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں دونوں کا ذکر ہوا، دونوں کا حکم ہوا۔
یعنی قربانی، نماز پڑھو قربانی کرو. اب ایک عام آدمی کو سمجھائیں عام سے لہجے میں کہ اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو، اللہ فرماتا ہے قربانی کرو، تو اللہ قربانی کرنے کا حکم دے رہا ہے تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ بس ٹھیک ہے جی، کر لیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے. لہذا وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے، جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، صحیح. سنت نہیں ہے. جس پر قربانی واجب نہیں، ظاہر ہے وہ تو نہیں کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اس بات کا حکم موجود ہے. تو سنن ابن ماجہ میں جو جن کا نام محمد بن یزید ہے، جو چھوٹے مرزا صاحب کے چھٹے بابا ہیں، اچھا. ان میں انہوں نے حدیث پاک نقل کی ہے 3123 جس میں حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کی وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے. اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے اور وہ طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا تو وہ ہمارے قریب نہ آئے. پنجابی میں کہتے ہیں ساڑھے نیڑے نہ لگ گئے. حضور اس سے اللہ تعالیٰ کا اظہار فرما رہے ہیں، حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی اگر واجب نہ ہوتی، اگر صرف سنت ہوتی، مستحب ہوتی، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، تو حضور ناراضگی کا اظہار فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا نہ کرنے والے پر، یعنی جو طاقت رکھتا ہے اور نہیں کرتا، تو حضور نے اس سے کیا کیا ہے؟ ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو جس بات کا حکم اللہ بھی دے رہا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کرنے والے کو استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرنے والے پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں تو وہ واجب ہی ہے. اس لیے تو ایسا ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5556 یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی. ابھی نماز عید نہیں ہوئی سی، جان بوجھ کے نہیں کی، ویسے ہی انہوں نے کر لی. بھائی ان کا یہ خیال تھا کہ شاید پہلے کر لیں گے تو گھر والے جلدی کھا لیں گے قربانی کا گوشت. لیکن آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے عید کی نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. صحیح. لہذا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی وہ گوشت تو کھا سکتا ہے، گھر والوں کے لیے گوشت ہے، لیکن قربانی اس کی نہیں ہوئی. اب یہاں تو یہ پتہ چلا کہ قربانی کا وقت بتا رہے کہ قربانی تب جائز ہے، اس کو تب جانور کو قربان کرے کہ جب عید کی نماز پڑھی جائے گی. یہ ترتیب ہے، قرآن کریم میں بھی یہی ترتیب ہے، فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھو پھر کیا کرو؟ قربانی کرو. حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی وہ دوبارہ کرے. گوشت تو ہے، قربانی نہیں ہوئی. حضرت ابو بردہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے کر لی، میں کیا کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ قربانی کرو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ قربانی کا حکم دیا. اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو دوبارہ حکم دیتے، حالانکہ وہ کہہ بھی رہے تھے کہ میرے پاس تو اب دوبارہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ایک 6 مہینے کا بکرا ہے تو 6 مہینے کا بکرا تو قربانی نہیں لگتا. لیکن حضور نے فرمایا کہ تو کر، دوبارہ قربانی کرو، تمہاری نہیں ہوئی. تو دوبارہ جو کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ٹھیک ہے کون سی واجب چیز ہے یا فرض چیز ہے، بس سنت مستحبی تو ہے تو کر لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر تو ابھی رہنے دو. لیکن حضور نے فرمایا دوبارہ کرو. تو انہوں نے عرض کی میرے پاس 6 مہینے کا بکرا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اجازت ہے وقتی طور پر، اور کسی کے لیے نہیں ہے، تم اسی کو کر دو. اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے. جس شخص پر استطاعت رکھتا ہو، جو صاحب نصاب ہو، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا کا یا اس کی مقدار کا وہ مالک ہو، تو ایسے شخص پر عید کے دنوں میں اتنے اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد چیزیں ہوں، سامان ہو، پیسہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور یہ سونا چاندی ہو، تو کیا ہے اتنی مقدار کا اکاؤنٹ ہو تو اس پر کیا ہوگا؟ قربانی واجب ہوگی. ہاں جس شخص پر جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر تو واجب نہیں ہے. لیکن چھوٹے مرزا صاحب یہاں یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ تو حنفیوں نے زبردستی اس کو واجب قرار دیا ہے. تو احناف نے دلائل کی روشنی میں یہ موقف اپنایا ہے، اور وہ دلائل قرآن اور سنت پر مشتمل ہیں، اس لیے اپنی طرف سے نہیں کہا. مفتی صاحب قربانی واجب ہے، اس حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بہت مدلل جواب دیا. قربانی کی فضیلت پر اگر کوئی حدیث ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دے. قربانی کی فضیلت پر بے شمار روایات ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
جو شخص قربانی کرے گا تو قربانی کا جو جانور ہے وہ قیامت والے دن آئے گا اس کے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اور ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ بھی اون کا بھی یہی حکم ہے کہ اون میں بال زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اون کا بھی یہی حکم ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قربانی کا جانور کا بال بھی کام آئے گا، اس کے سینگ اور کھر بھی کام آئیں گے۔ تو جب ایک جانور جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں اس کو آپ قربان کر رہے ہیں، جانور اگر اللہ کے ساتھ منسوب ہو جائے، اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے تو وہ جانور کیا ہو جاتا ہے، کام آتا ہے، اس کے سینگ بھی کام آتے ہیں، اس کی کھر بھی کام آتے ہیں، اس کے بال بھی کام آتے ہیں۔ تو جو اللہ کا بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کا ولی، سبحان اللہ۔ تو وہ کتنی شان والا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہوگا۔ اس لیے حضور اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ جن کو تم سمجھتے ہو بیچارے بابے، روز محشر بھی ہوں گے سہارے بابے۔ واہ، مفتی صاحب قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ قربانی مسلمان لوگ کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بتا دیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہوا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، مختلف آزمائشیں، ایک نہیں، بکلمات، کئی طرح کی آزمائشیں، اور وہ ہر آزمائش میں پوری ہوتی رہی۔ ان میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں کے بعد اور آخری عمر میں انہیں عطا ہوا، اولاد پیدا ہوئی، اس بیٹے کو اللہ کے رستے میں قربان کرنے کا حکم ہو گیا، اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا مانگا گیا اللہ کے رستے میں، تو انہوں نے وہ قربان کرنے کے لیے کیا ہو گئے، تیار ہو گئے۔ تو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں نا، اللہ نے ہمیں کیا فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے جدا ہیں ان کی ملت پر چلو۔ اس لیے ہمیں بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ کیا کریں گے، ملت ابراہیم پہ چلیں۔ ملت ابراہیمی پر چلیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ قربانیاں کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اس پر فضیلت بیان کی کہ خوش دلی کے ساتھ کرو، مجبور ہو کر یا تنگ دل ہو کر نہ کرو کہ مجبوری ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ کرو۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کو اس کا خون پہنچتا ہے تمہاری قربانیوں کا، اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے کہ تم کس قدر اللہ کے قریب ہو، اللہ کے حکم کو کس قدر مانتے ہو۔ تو قربانی کا مقصد بھی دراصل تقوی کا حصول ہے کہ انسان تقوی حاصل کرے، دیکھے کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ رب نے مجھے پیدا کیا، میرا وہ مالک ہے، میں اس کی راہ میں اپنا مال قربان کروں، اس کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال، جان، ہر چیز، اولاد، سب کچھ اللہ کے راستے میں کیا کیا ہے، قربان کر دیا ہے، اور وہ مثال ہے۔ تو قربانی صرف ایک جانور ذبح کر کے، اگرچہ ظاہر ہے جو شریعت کا حکم ہے اس کو پورا کیا جائے گا، لیکن صرف ایک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اللہ کے راستے میں یہ فلسفہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ رکھنا کہ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے جب بھی اس کے راستے میں دینے کی باری آئے تو ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر ایک اچھا پیغام جاتا ہے۔ غریب لوگ جو ساری زندگی گوشت نہیں کھا سکتے سارا سال، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ حالات مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور سفید پوش لوگ جو ہیں وہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات، بنیادی ضروریات سے کیا ہیں، مجبور ہیں۔ تو جب آپ قربانی کریں گے تو قربانی کا گوشت آپ اپنے غریب پڑوسیوں کو دیں گے تو وہ بھی کھائیں گے اور وہ دعا دیں گے آپ کو۔ تو یہ ایک ایسا خوبصورت نظام ہے جس سے اسلام کا ایک خوبصورت پیغام پہنچتا ہے۔ تو قربانی کا فلسفہ اپنے اندر جذبہ بیدار کرنا کہ بھائی جس بندے کو آپ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، تو جب اللہ کی طرف سے کچھ مانگا جائے تو آپ اس کو خوش دلی کے ساتھ
قربان کر دیں. مفتی صاحب سوشل میڈیا کے اوپر ایک غیر مقلد مولوی صاحب ہیں، ان کی ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے. انہوں نے منڈیوں میں جا کے یہ چیخنا شروع کر دیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور یہاں پہ مرزا صاحب کا بھی ایک موقف آتا ہے جی بھینس کی تو قربانی کبھی ہوئی نہیں ہے، کٹے کی یہ لوگ کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ بتا دیں کیا اس کا حکم ہے بھینس کی قربانی کے حوالے سے، اور مرزا صاحب کے حوالے سے بھی تھوڑی سی نظر ڈال دیں. اچھا یہ سوال بڑا اہم ہے، اور ہر سال جو ہے نا یہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، یعنی یہ کچھ سالوں سے ایسا ہو، پہلے تو نہیں ایسا ہوتا تھا. پہلے تو لوگ قربانیاں کرتے تھے، بھینس کی قربانی بھی ہوتی تھی، لیکن اب یہ کچھ عرصے سے نئے لوگ نئی نمازوں والے، نئے ہولیوں والے، یعنی ان کے ہولیے بھی نئے ہیں. آپ دیکھیں گے تو انہوں نے سر پہ ایک جو ہے نا وہ دوپٹہ کیا ہوتا ہے، یہ سرخ رنگ کا دوپٹہ ہوتا ہے ہاں جی. تو ان مولویوں کی داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی ہے، شکل و صورت بھی ان کی جو مسلمان علماء ان سے نہیں ملتی. یہ نیا ہولیہ انہوں نے سنت کے مقابلے میں کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی امامہ شریف پہنا یا ٹوپی شریف پہنی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں اوپر ایک